نمائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو ہم مختلف پہلوؤں سے دیکھتے ہیں، کبھی اس کے جو فرینڈشپ کا تصور ہے، کبھی اس کے درمیان جو ہے وہ اینیمیٹی کا کوئی تصور یا نشیب و فراز کے حوالے سے۔ لیکن آج کا جو بنیادی موضوع ہے وہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو جو ہے اس کے مستقبل کے پہلوؤں سے دیکھنا مقصود ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہے وہ ایک ایسے ورلڈ پالیٹکس، ورلڈ افیئر اور امریکن جو انٹرسٹ ہیں اور امریکن جو پالیسیز ہے اس کی بنیاد پر ایک ایسے حالات و واقعات کی طرف جو ہے وہ نشو و نما پاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جہاں پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ ایک ایسے پہلو کا جو ہے وہ آئینہ دار بن سکتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ فیصلہ سازی کا جو راستہ ہے جو ہے وہ پاکستان کے لیے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کی جو وسعت کے جو آج معنی مفہوم ہے اس کو قائم رکھنا یا اس سے پیچھے ہٹنا، دونوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ ایک انتہائی جو ہے وہ تلخ حالات و واقعات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے اندر جو میں نے کہا کہ تعلقات کی جو نوعیت ہے، اب یہ کسی ماضی کے حالات و واقعات کی طرح نہیں ہے کہ امریکہ نے کوئی ایک ورلڈ ایجنڈے کے طور پر کوئی ایک ایسی پالیسی بنا لی جس طرح کہ کنٹینمنٹ کی پالیسی ہے، یا روس کو افغانستان سے نکالنا ہے، یا 9/11 کے بعد جو ہے وہ طالبان کو کچھ ہے۔ اب اس میں ورلڈ پالیٹکس کے اندر امریکہ کا کوئی ایسے لانچنگ پیڈ نہیں ہے فارن پالیسی کے لحاظ سے کہ جس کے نتیجے کے اندر انہیں جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے وہ ایک ایندھن کے طور پر جو ہے اس لانچنگ پیڈ کے اندر جو ہے وہ استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اب جس دور کے طرف گامزن نظر آتے ہیں، اس کا جو مستقبل ہے وہ اس سطح کے اوپر قائم ہے کہ امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لحاظ سے پاکستان اس کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں امریکہ کی چونکہ جو فارن پالیسی کا جو ایک ریوائول تو نہیں کہا جا سکتا بلکہ ایک دا نیو فیز جو ان کی خارجہ پالیسی کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تعارف کرایا، اور جب دنیا کی بڑی طاقت کسی خارجہ پالیسی کو اختیار کرتی ہے، راستہ اختیار کرتی ہے، تو اسے ریورس کرنا یا اس کو ریٹریٹ کرنا یہ مشکل نہیں ہوتا، ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ جو بڑی طاقتیں، سپر طاقت کی جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے وہ کئی دہائیوں کے جو مفادات ہوتی ہے اس کو پیش نظر رکھ کر جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے، اور تھنک ٹینک کا تصور ہے۔ اس طرح گورنمنٹ تبدیل بھی ہوتے رہیں تو ان کے جو اہداف ہوتے ہیں خارجہ پالیسی کے لحاظ سے وہ یکساں رہتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ کار تبدیل ہو سکتا ہے لیکن اہداف جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو اہداف انہوں نے اب اپنے لیے خارجہ پالیسی سے اختیار کر رکھا ہے کہ دنیا کے ہر ملک کو جو ہے وہ اپنے مفادات کے ساتھ منسلک اس طرح کرنا ہے کہ وہ اپنے وسائل کے ساتھ، اپنی ڈپلومیسی کے تحت، اپنی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ امریکہ کے جو مفادات ہیں اس کے لیے وہ ایک ذریعہ بن سکے۔ اب جو ورلڈ پالیٹکس ہے اور ورلڈ افیئرز ہے اس کے اندر جو امریکہ کے جو مفادات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ مڈل ایسٹ سے متعلق اس کا اسرائیل سے متعلق ایک تصور ہے، پھر اسی طرح جو گلف اسٹیٹ کے اندر ایران سے متعلق اس کا ایک تصور ہے، پھر ایسے ورلڈ پالیٹکس کے اندر چائنا اور رشیا سے متعلق اس کا تصور ہے۔ اب یہ وہ تمام تصورات ہیں کہ جہاں پر امریکہ کے مفادات اور پاکستان کی جو ایک تاریخی پس منظر میں سوچ اور فکر رہی ہے وہ اس سے تضاد پیدا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم اس کمٹمنٹ کے ساتھ یا اس سوچ اور فکر کے بیانیے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو منسلک رکھ سکتے، چاہے وہ مڈل ایسٹ کے مسائل ہوں جیسے فلسطین کا مسئلہ ہے، یا ایران کے ساتھ اپنی وابستگی کا جو تصور ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کرنے والا، اور جس طرح ہمیں چائنا کے ساتھ کے سمندر کی گہرائیوں سے بھی زیادہ گہری اور مالیہ سے اونچی۔ تو اسے کہتے ہیں جب یہ تضاد اور ٹکراؤ جب پیدا ہوگا تو اب پیمانہ یہ پرکھا جانا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے کس کردار کے اندر جو ہے وہ امریکہ کو اپنا جو ہے وہ کردار پیش کرتا ہے۔ تو ایسا کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ عمل جو ہے وہ پاکستان کے مستقبل کے اندر جا کر جو ہے وہ اس لیے تکلیف دہ ہوتا ہوا نظر آئے گا کیونکہ پاکستان کے جو معروضی حالات اور واقعات اور جو پاکستان کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے اس کے لیے ان راستوں کو تبدیل کرنا ایک انتہائی تلخ ہوگا کہ وہ اپنے ہمسایہ والے ایران کے ساتھ کسی ایک ایسی ہاسٹیلٹی کا آئینہ دار بن جائے کہ جہاں پر اسے ایک پارٹ اینڈ پارسل جو ہے وہ امریکہ کا تصور کر دیا جائے۔ اسی طرح چائنا کے لیے پاکستان کا یہ تصور جو ہے کسی سطح کے اوپر جا کر وہ ان ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یہ تصور کر دیا جائے کہ پاکستان کی فرسٹ پریورٹی جو ہے وہ امریکہ ہے، اور وہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں وہ سوچ اور فکر ہم نشر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گوادر پورٹ اگر چائنا کے تصور کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے تو ریکوڈ منصوبہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہم نے منسلک کر دیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں یہاں پر جو ہے وہ ایک ایسا تصور جو ہے وہ اور اسی طرح رشیا کے ساتھ جہاں نشو و نما کا تعلق ہے وہاں جو ہے وہ رشیا کا اور چائنا کا ایران کے ساتھ تعلقات کی جو وسعت ہے وہ بھی پاکستان کے لیے
ایک لمحہ فیکٹری، کیونکہ ہمیں اس کے اندر پھر چوائس کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اگر ایران کے ساتھ تعلقات کی کوئی شرکت پہلے ہوتا ہے، اٹ مین کہ آل دوز پاور جو کھڑی ہوں گی ایران کے پس سے پوچھ پر، وہ پھر پاکستان کے ساتھ اپنے جو مفادات کا جو ایک تصور ہے اس کو پھر اس طرح تشکیل دیں گی کہ جیسے ان کے مفادات کا تقاضا ہوگا۔ تو اس طرح کہتے ہیں آئندہ آنے والے حالات اور واقعات کے اندر جا کر پاکستان کو اپنی ڈپلومیسی کے لحاظ سے جو امریکہ کے سے متعلق ہے اس کے لیے جو ہے وہ ایک انتہائی چیلنج کا سامنا، اور ایک متلخ حقیقت ہے کہ ہمیں جب بھی امریکہ نے پکارا ہم نے اس کی آواز پہ لبیک کہہ دیا، لیکن ایک مرتبہ پھر ہم اس کی پکار کے اوپر لبیک تو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ ہم نے اس کے معدنیات کے ساتھ معاہدوں سے منسلک ہو کر اپنی جو ہے وابستگی ظاہر کی ہے، پھر اسی طرح سی پیک منصوبوں کے ساتھ بھی ہماری وابستگی کا تصور جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس سطح کے اوپر استوار نہیں ہے جو اس کے ساتھ منسلک کیا جاتا تھا۔ یہ بھی امریکہ کے سطح کے اوپر کی سوچ اور فکر کے ساتھ ایک پلیزنگ ایٹیٹیوڈ دینے کا سبب بن رہا ہے۔ پھر ایران کے ساتھ اور مڈل ایسٹ کے بالخصوص جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کی وسعت کا ہم نے پیمانہ یہ بنا رہا ہے کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی کو جو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں وہ جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں کہ ہم نے 8 اسلامی ملکوں کے ساتھ یہ مل کا فیصلہ کیا۔ تو اسے کہتے ہیں جب اسلامی ملکوں کے مفادات کے ساتھ، اور یہ وہ تمام ممالک ہیں جو امریکہ کے ساتھ منسلک ہیں، تو اسے کہتے ہیں ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کو جو ہے وہ ایک کولیکٹیو فورم کا حصہ بنا دیا جو کہ اسلامی دنیا کے ممالک ہیں، ترکی بھی شامل ہے، اور یہ ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے مفادات کا بہت بڑا جو ہے وہ دائرہ کار ہے۔ اب امریکہ کے ساتھ یہ بلاک اسلامی ملکوں کا جو بلاک بن کر جس کے ساتھ ہم اپنے فیصلوں کو جب وہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، چاہے بورڈ غزہ بورڈ پیس پلان کے اندر شمولیت ہو یا فلسطین سے متعلق ہمارا لاہے عمل ہو، تو اس طرح کہتے ہیں جب ہم اس شیلٹر کے اندر آ گئے ہیں تو وہ شیلٹر جو ہے وہ دراصل امریکہ کے شیلٹر کے اندر ہے۔ تو اس طرح ایک جو ہے وہ وشیس سرکل بن جائے گا کہ اگر آپ امریکہ سے دور ہوں گے تو پھر اس شیلٹر سے بھی آپ کو دور ہونا پڑے گا۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ مستقبل کے اندر جا کر ہمیں امریکہ کی سوچ اور فکر کے اندر وہ نشوونما پاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، کہ جہاں پر جا کر وہ پاکستان سے ایک اپنے جو کردار جس کی ہم نے بنیاد رکھی ہوئی ہے اس کو مستحکم کرنے کا تصور اختیار کرے گا، اور جب وہ مستحکم تصور اختیار کیا جائے گا تو پھر پاکستان کے لیے اس مستحکم قدم کو اختیار کرنا وہ ایک لمحہ فکریہ بن جائے گا۔ تو دیٹ ول بی دا ڈیسائسو پوائنٹ کہ ہمیں پاکستان کے جو خارجہ پالیسی کے لحاظ سے امریکہ کے ساتھ جو مفادات کا جو ایک ہم آہنگی کا تصور ہے وہ کب تک قائم رہتا ہے۔ یہ اس وقت تک تو ہم اس کو ایک بیلنس کے طور پر استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جب تک امریکہ اور چائنا اور رشیا اور امریکہ جو ہے وہ ابھی کسی بیلنس آف پاور کے کسی تضاد کے سامنے نہیں کھڑے، بلکہ وہ ایک بیلنس آف ٹاور کے تحت یا ایک ڈیٹان کے تحت جو ہے وہ اپنے تعلقات کو نشر دے رہے ہیں۔ اگر کسی وقت یا کسی لمحے جو ہے یہ ٹکراؤ جو ہے وہ ایک کولڈ وار پیریڈ میں داخل ہو گیا اور ڈیٹان کا جو تصور ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان ختم ہو گیا، تو پھر ہمارے لیے وہ مستقبل شروع ہو جائے گا جس کی آج ہم نشاندہی کرنے کا ایک تصور رکھتے ہیں کہ دیٹ ول بی a decisive point فار دا پاکستان، کیونکہ اب ہم نے جس راستے پر امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نشوونما دے رکھی ہے اور اس کے اندر جو ہم نے سیلیبریشن کا تصور اختیار کر رکھا ہے کہ سپرمیسی اوور دا انڈیا، دا کلوز الائز ود دا اسلامک ورلڈ، اور اسی طرح امریکہ کی اپریسیشن ٹورڈ دا لیڈرشپ آف پاکستان، تو یہ تمام جو زاویے ہیں پھر وہ ہمارے لیے کمزور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیٹس ہوپ کہ پاکستان آئندہ اپنی خارجہ پالیسی کے لحاظ سے جو ہے وہ اپنی ڈپلومیسی کو جو حالات و واقعات کے جو تقاضے ہیں اس کو مقابلہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر کے اس کو اپنا کامیابی کا ذریعہ بنا سکے، لیکن بھر کے ایک سپر طاقت کے مفادات اور ایک پاکستان جیسے ملک کے مفادات کا ٹکراؤ کسی بھی لمحے کسی بھی وقت جب پیدا ہوتا ہے تو دیٹ از اے پینفل ایسپیکٹ۔